السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ تمام ناظرین و سامعین اچھے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو کلپ کے اندر ہم جو ہے آپ تمام ناظرین و سامعین کو حضرت لقمان حکیم کی ان تمام باتوں کو رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے ہم بلا کسی ادھر ادھر کی باتوں کے ہم اس جانب چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان کے پاس عقل آئی تو انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ عقل نے کہا میں عقل ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ پھر شرم آئی تو لقمان حکیم نے اس سے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا میں شرم ہوں اور آنکھ میں رہتی ہوں۔ اسی طرح محبت آئی تو اس سے بھی حکیم لقمان نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا میں محبت ہوں اور انسان کے دل میرا مسکن ہے۔ اب تقدیر آئی تو اس سے بھی پوچھا گیا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تقدیر کہنے لگی میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ حضرت لقمان حکیم نے کہا وہ تو عقل کا نشیمن ہے۔ عقل بولی جب تقدیر آتی ہے تو میں رخصت ہو جاتی ہوں۔ اب عشق آیا، اس سے دریافت کیا گیا یعنی پوچھا گیا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب ملا میں عشق ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں۔ حضرت لقمان حکیم نے کہا وہاں تو شرم رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے۔ آخر میں لالچ آیا، اس سے بھی پوچھا گیا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب دیا میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ حضرت لقمان حکیم نے کہا اس جگہ تو محبت رہتی ہے۔ تو لالچ نے جواب دیا جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے۔ آئی کچھ بات سمجھ میں؟ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھداروں کو سمجھایا جائے۔ حضرت حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو کچھ نصیحت کہ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، اور جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی نیکیوں کو اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دینا۔ آئی بات سمجھ میں؟ امید ہے سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ۔ اور اسی طرح پریشانی کو ختم کرنے کے میں کچھ طریقے آپ لوگوں کو بتلاؤں گا، اسے بھی دھیان سے سنیں۔ نمبر 1، اپنے سر پر کسی چیز کو مسلط مت ہونے دیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ٹھنڈے دماغ سے اس پریشانی کو دور کرنے کی تدبیریں سوچیں اور حل نکالنے کی کوشش کریں۔ اپنے ذہن اور قلب کو اس پریشانی کے باعث پڑنے والے اثرات سے محفوظ رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ معمولی باتوں کو اجازت مت دیں کہ وہ آپ کی خوشیوں کا خون کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے رہیں۔ اللہ کو یاد کرنے سے
دل کو سکون ملتا ہے اور وہ پریشانی بھاگ جاتی ہے۔ اپنی ماضی کو بھلا دیں اور اپنے مستقبل پر نظر رکھے، کھل کر مسکرائیے، یہ آپ کے اعتماد میں اضافہ کرتا ہے اور آپ کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ مسکرائیے پھر ایک مرتبہ، خود کو مصروف رکھ کر پریشانی کو ذہن سے نکال دیں۔ پریشانی کو خود پر سوار کرنے کے بجائے خود پریشانی پر سوار ہو جائے، اپنے آپ پر مکمل بھروسہ رکھے، اس سے آپ کو خوشی ملے گی۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ملتوی کرنے کے لائق ہے اور آپ اس کام کو اگلے دن کر سکتے ہیں تو خود کو ذہنی دباؤ دینے کے بجائے اس کام کو وہی ترک کر دے۔ ترک مینس چھوڑنا، وہیں چھوڑ دے اور اگلے دن کے لیے ٹال دے۔ اگر کوئی چیز آپ تو سمجھ گئے، ایسا کرنے سے آپ ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے خود کو ہلکا محسوس کریں گے۔ انسان کی زندگی میں آنے والی تبدیلیاں بعض اوقات خوشیاں لاتی ہے تو کبھی پریشانیاں لاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے خود کو تیار رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب بھی پریشانی ہو، یعنی جب بھی تم پریشان ہو، چلنا شروع کر دیں۔ جب جسم حرکت میں آتا ہے تو آپ کے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے بعد میں آنے والے نتائج سے آپ خوف زدہ ہیں تو خود کو اس کیفیت سے نکالیے اور دلیری سے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیجیے۔ ایسا کرنے سے آپ کی ہمت اور حوصلے میں اضافہ ہوگا اور آپ بڑے سے بڑے مشکل حالات میں خود کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنی پریشانیوں پر نقصان مت کرو، اپنی پریشانیوں پر نقصان مت کرو۔ اسی طریقے سے اور فیصلے کیجیے کسی بات پر زیادہ سے زیادہ کتنی پریشانی آپ کے لیے مفید ہے اور اس سے زیادہ کی اجازت بھی مت دیجیے۔ غیر ضروری باتوں پر توجہ مت دے، یہ آپ کا قیمتی وقت ضائع کرتی ہے اور آپ فضول میں پریشان ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ غیر ضروری باتوں پر توجہ مت دیں، یہ آپ کا قیمتی وقت ضائع کرتی ہیں اور آپ فضول میں پریشان ہوتے رہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھ رہے نا آپ لوگ؟